کہ فرض اگر 4 رکعتی نماز ہے تو سب کو پتا ہے کہ پہلی 2 میں فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے پلس سورت بھی ملائی جاتی ہے، اور یہ دونوں واجب ہے، اور آخری 2 میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا بہتر ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ نہ بھی پڑھی، صرف 3 بار سبحان اللہ بھی کہہ دیا یا اتنی دیر خاموش رہے، تب بھی واجب پورا ہو جائے گا، لیکن آخری 3 میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پہلی 2 میں کوئی سورت ملانا بھول گیا اور اسے پلٹنے کا موقع بھی نہ ملا، تو اگر پہلی میں بھولا ہے تو تیسری یا چوتھی میں پھر اس کے لیے سورت پڑھنا واجب ہو جائے گا، کیونکہ پہلی میں سورت اس نے نہیں پڑھی، تو اب تیسری یا چوتھی جہاں پر سورت نہیں ہے ان خالی جگہوں کو یوٹیلائز کر کے پہلی چھوڑی گئی سورت کو پڑھنا واجب ہوگا۔ مثال کے طور پہ کوئی عصر کی پہلی 2 میں سورت ملانا ہی بھول گیا، تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ تیسری میں سورہ فاتحہ کے بعد بھی سورت پڑھے گا، واجب ہے، اور چوتھی میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے گا، یہ واجب ہے، کیونکہ پہلے 2 مرتبہ اگر یہ سورت چھوڑ چکا ہے تو آخری 2 رکعتوں کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ان میں سورت اس کو پڑھنی پڑے گی۔ مثال کے طور پہ مغرب ہے، پہلی، دوسری اور تیسری رکعت، پہلی 2 میں قرات سورہ فاتحہ بھی واجب ہے، سورت ملانا بھی واجب ہے، آخری میں سورہ فاتحہ پڑھنا بہتر ہے، نہیں پڑھیں گے تو بھی نماز ادا ہو جائے گی، 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار اگر ویٹ کر لیا تو۔ اب کسی نے پہلی میں بھی سورت نہیں ملائی، دوسری میں بھی سورت نہیں ملائی، تو اب اس کے پاس خالی جگہ ایک ہی ہے، 1 رکعت ہے جس میں یہ ایک ہی سورت پڑھ سکتا ہے، تو اب تیسری میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لے تو پیچھے جو 2 چھوڑی تھی ان میں سے 1 پوری کر لے گا، اور باقی چونکہ آگے جگہ ہی نہیں ہے تو 1 سورت کا ملانا ساقط ہو جائے گا۔ لیکن ان ساری صورتوں میں اس کو سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا آخر کے اندر، تو پہلی 2 میں سورت چھوڑ دی ہے تو آخری 2 میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملانا واجب ہے، اور اس کے بعد پھر آخر میں یہ سجدہ سہو بھی کرے گا، دوبارہ تحیات پڑھے گا، درود پڑھے گا، دعا پڑھے گا اور اپنی نماز مکمل کر لے گا۔ اس میں ایک اور چیز ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اگر جہری نماز ہو، جیسے امام صاحب ہیں عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، انہوں نے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پوری پڑھی پہلی رکعت میں اور رکوع میں چلے گئے، اب ان کے لیے حکم تھا کہ پلٹیں اور سورت ملائیں، وہ نہیں ملاتے، سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو اب ان کے لیے حکم ہے کہ یہ پلٹیں گے نہیں، لیکن جب یہ عشاء کی تیسری رکعت پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے یا چوتھی رکعت پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے تو ان پر لازم ہے کہ جو وہ سورت چھوڑی تھی وہ اب تیسری یا چوتھی رکعت میں ان کو سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنی پڑے گی، اور چونکہ یہ جہری نماز ہے تو اس میں وہ بلند آواز سے تیسری یا چوتھی میں قرات کریں گے۔ مثال کے طور پہ عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت میں امام صاحب نے الحمد پڑھی اور سورت ملانا ہی وہ بھول گئے، تو اب عشاء کی تیسری اور چوتھی میں بھی وہ بلند آواز سے قرات کریں گے، اور سورت جو ان کو ملانا پہلے واجب تھا جو انہوں نے نہیں ملائی وہ آخری 2 میں ان کو ملانا ضروری ہوگا۔ اس میں بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی رکوع میں اگر کوئی بندہ چلا گیا تو فرض رکوع ہے اور سورت ملانا تو واجب ہے، آپ فرض سے واجب کی طرف پلٹا رہے ہو، حالانکہ فرض سے واجب کی طرف پلٹنا جائز نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ قیام کی طرف چلے گئے اور نیچے آپ نے قاعدہ اولا چھوڑ دیا تو آپ واپس نہیں پلٹ سکتے، کیونکہ قیام فرض ہے اور قاعدہ اولا جو ہے وہ واجب ہے، فرض سے واجب کی طرف پلٹنا منع۔ تو یہاں پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار آپ نے یہاں پہ رکوع فرض کو چھڑوا کے سورت ملانے کی طرف پیچھے پلٹا دیا، حالانکہ سورت واجب تھی، رکوع فرض تھا، تو یہ تو غلط ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ جو قیام ہے اور اس میں جو قرات ہے وہ قرات من حیث المجموع ایک فرض رکن ہے، اس کے اندر پھر واجب کے پورے الگ الگ اجزاء ہیں، لیکن بطور رکن قرات فرائض نماز میں سے ہے۔ تو جب آپ رکوع سے قیام کی طرف پلٹتے ہیں قرات کے لیے تو آپ بیسیکلی ایک فرض رکن سے فرض رکن کی طرف ہی پلٹ رہے ہیں۔ اب اس کے اندر ملٹیپل پارٹیکلز ہیں کہ ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے، سورہ فاتحہ واجب ہے اور سورت ملانا واجب ہے، وہ پھر سیکنڈری بات ہے۔ پرائمری بات یہ ہے کہ قیام بھی فرض ہے، قرات بھی نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، اور رکوع بھی نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ تو یہ بیسیکلی آپ فرض سے فرض کی طرف لوٹ رہے ہیں، یہ فرض سے واجب کی طرف لوٹنے والا اعتراض یہاں پر نہیں لگ سکتا۔